شکر ادا کرتے رہے. یہ ورک بک شیٹ کس کس کے پاس ہے؟ یہ والی شیٹ. ہاں جی، اس کو ہم کہتے ہیں کہ نماز میں اپنے ساتھ رکھیں. اذان اور اقامت کے جب آپ کو ٹائم ملتا ہے تو اس کو پڑھتے رہیے. اب گرامر کا جو پارٹ ہے اس کی پکچر کھینچ لیں ایک موبائل میں. نہیں کوئی نہیں، ان کو سمجھ آ گئی جن کو کہا ہے. چل رہا ہے یہ دو ہے یہ دیکھیں یہ اوپر سے چل تو رہا ہے. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمین یا رب العالمین. سبق نمبر 7 کے دوسرے حصے میں ہم گرامر کے پورشن میں کل جو ہم نے شروع کیا تھا حروف الجر اسی کو آگے بڑھائیں گے اور 3 مزید نئے الفاظ ہم سیکھیں گے جن میں ہے الا، مع اور عند. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے کون کون سے الفاظ سیکھے تھے؟ لی، من، عن، بی، فی اور علی. اس طرح یہ کل بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ کل جو حروف الجر ہیں عربی زبان میں ان کی تعداد 17 ہیں، لیکن قرآن مجید میں زیادہ تر 7 سے 8 استعمال ہوئے ہیں اور وہی ہم اس کورس کے اندر پڑھیں گے. اس سے پہلے جو 6 ہم نے کل پڑھے تھے اور یہ آج 7واں الا، یہ کیا ہیں؟ یہ حروف الجر ہیں، جبکہ پریپوزیشنز انہیں کہتے ہیں انگریزی میں پریپوزیشنز. جبکہ یہ جو باقی 2 ہیں مع اور عند، یہ حروف الجر کی کیٹیگری میں تو نہیں آتے لیکن ان کے قواعد وہی ہیں جو حروف الجر کے ہوتے ہیں. حروف جر یہ ہوتا ہے، جر عربی زبان میں کہتے ہیں زیر کو. کسے کہتے ہیں؟ زیر کو. تو ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جب بھی کسی اسم کے ساتھ آتے ہیں تو یہ اس کو زیر دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے جب بھی آپ تلاوت کر رہے ہوں. لی، من، عن، بی، فی، علی، الی، مع اور عند، یہ جب بھی کسی اسم سے پہلے آئیں گے تو اس کے بعد آنے والا اسم کس کے ساتھ ہوگا؟ زیر کے ساتھ ہوگا. مثال لیجئے اعوذ باللہ، پڑھیں آگے. من الشیطانی، من کی وجہ سے شیطانی ہو گیا، زیر لگ گئی. اسی طرح بسمی، با حرف جر ہے، اسم کے نیچے زیر لگ گئی. الحمد للہ، لام کیا ہے؟ حرف جر ہے، اللہ کے نیچے زیر آ گئی. تو ان کو اسی لیے حروف جر کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں، زیر دے دیتے ہیں. جی ٹی پی آئی کی پریکٹس ایک دفعہ کر لیتے ہیں. آپ کا کیا نام ہے؟ آ جائیں. یہ عبداللہ پریکٹس کروائیں گے. ان کے ساتھ کریں، عبداللہ کے ساتھ کریں. ادھر آ جائیں، عبداللہ کے ساتھ کریں، یہ آپ کو کروائیں گے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اچھا صاحب جی، یہ اس میں 2 باتیں آ گئی ہیں، بولیے اور بتائیے. جی ہاں، بولنا آپ نے خود سے ہے، ٹھیک ہے، اور بتانا کسی اور کو ہے. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ. اچھا، اب ہم قرآن مجید جب بھی ہم پڑھتے ہیں، مصحف جب بھی ہم کھولتے ہیں تو ہمارے سامنے قرآن کا ایک صفحہ آتا ہے، اس پہ مختلف آیات لکھی ہوتی ہیں. اب یہ جو آیات ہیں یہ در حقیقت کیا ہیں؟ عربی زبان کے جملے ہیں. اور جملہ کس سے مل کر بنتا ہے؟ لفظ سے مل کر بنتا ہے. اور لفظ کس سے مل کر بنتا ہے؟ حروف سے مل کر بنتا ہے. اب یہ جو الفاظ ہیں جن سے مل کر آیات بنی ہوئی ہیں،
ان کی 3 کیٹیگریز ہیں، یعنی ان الفاظ کو ہم 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اس میں پہلی کیا ہے؟ اسم، دوسری ہے فعل، اور تیسرا کیا ہے؟ حرف. یعنی کہ قرآن مجید کی آیت میں آنے والا ہر لفظ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، چوتھی کوئی کیٹیگری نہیں ہے. یا وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. اب آپ نے پہچاننا ہے کہ کون سا لفظ اسم کی کیٹیگری میں آتا ہے، کون سا فعل کی کیٹیگری میں آتا ہے، کون سا حرف کی کیٹیگری میں آتا ہے. کل کے سبق سے پہلے ہم نے جتنے بھی گرامر کے قواعد پڑھے وہ سارے کس سے متعلق تھے؟ اسم سے متعلق تھے. اس میں ہم نے سب سے پہلے اسم کی پہچان دیکھی، ٹھیک ہے، اسٹرکچر کیسا ہوتا ہے اسم کا. تو اس میں کیا کیا چیزیں تھی؟ یا تو اس کے آخر میں تنوین آتی ہے. تنوین کیا ہے؟ 2 پیش 2 زبر 2 زیر. اگر تنوین نہیں ہے تو شروع میں ہم دیکھیں گے الف لام لگا ہوگا، ٹھیک ہے. اگر جمع ہے تو آخر میں کیا ہوگا؟ واو نون یا نون. ایک اور پہچان یہ ہے کہ آخر میں گولتا آتی ہے، وہ کس کے آخر میں آتی ہے؟ مؤنث کے آخر میں. اور مؤنث کی جمع کس طرح بنتی ہے؟ الف تا کے ذریعے سے. تو یہ کچھ نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے. اول تو یہ ہے کہ آپ کو معنی آتا ہو. اگر آپ کو معنی آتا ہے آپ بتا دیں گے کہ یہ اسم ہے. اگر معنی نہیں آتا تو پھر آپ نے اسٹرکچر کو دیکھنا ہے کہ وہ اس کی ساخت کیسی ہے، اس سے آپ پہچان سکیں گے کہ یہ اسم ہے. اس کے علاوہ صفات بھی، اور جو ضمائر ہم نے پڑھے، ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ، یہ بھی کس میں آتے ہیں؟ اسم میں ہی آتے ہیں. حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف وہ ہے جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے. آسان ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب آپ اسم کے قواعد سیکھ لیں گے، فعل کے قواعد آپ سیکھ لیں گے، تو اسم اور فعل کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کس میں آ جائیں گی؟ حرف میں آ جائیں گی. یعنی کہ قرآن مجید کے اسم اور فعل کے علاوہ جو تمام الفاظ ہیں وہ کس میں آئیں گے؟ حرف کی کیٹیگری میں آئیں گے. لیکن جب ہم اردو سیکھتے ہیں، انگلش سیکھتے ہیں، اس میں تین ہوتے ہیں، فاعل، فعل، مفعول، وہ سارے اس کے اندر آئیں گے. انگلش میں پارٹس آف سپیچ 9 ہیں، ٹھیک ہے، 9 پارٹس آف سپیچ ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس میں کیا ہے؟ اب میں نے آپ کو بتایا انگلش میں کیا ہے، ناؤن ہے، پروناؤن ہے، ایڈجیکٹو ہے، اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں ہیں. یہ ساری کیا ہے؟ یہ اسم کی کیٹیگری میں آ جائیں گی. اب ورب میں چاہے وہ اس میں ورب ہو، ایڈورب ہو، وہ تمام چیزیں اس میں آ جائیں گی. اور باقی پریپوزیشن ہو یا باقی جو بھی کنجنکشن، انٹرجنکشن، وہ کس میں آ جائیں گی؟ حرف کی کیٹیگری میں. اور جو مفعول جس کے اوپر کام ہوا ہے، وہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے. وہ فعل کے اندر ہی آ جائے گا. یہ لائٹ چلی گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. اچھا، تب تک ہم چلیں دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ لائٹ آ جائے گی. تو کل جو ہم نے 6 حروف پڑھے تھے، لی، من، عن، بی، فی اور علا، اس کی ہم تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. تو یہ مجھے بتائیں کہ لی کا کیا مطلب ہے؟ لیے. اور اس کی مثال کیا ہے؟ للہ، الحمد للہ. اور ان کو ہم نے کیا کیا تھا؟ جو 6 ضمائر ہم نے سیکھے ہیں، ضمائر متصلہ، اس کے ساتھ ہم نے اس کو جوڑ کے پڑھا تھا. اچھا، یہ لی جو ہے یہ 2 طرح سے آتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ لیے. اگر یہ اسم سے پہلے آئے گا، کسی خاص نام سے پہلے آئے گا، تو یہ کیا ہوگا؟ جیسا کہ لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، سوائے لی کے باقی تمام میں کیا ہے؟ زبر لگا ہوا ہے. اور جب بھی یہ کسی اسم سے پہلے آئے گا، جس طرح کہ للہ، للرسول، للنبی، تو اس میں کیا ہے؟ یہ زیر کے ساتھ آئے گا. معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا معنی کیا ہے؟ لیے. ہو گیا. جب بھی یہ ضمائر کے ساتھ لگ کے آئے گا تو اس پہ زبر آئے گی، اگر کسی اسم کے ساتھ آئے گا تو اس کے نیچے زیر آئے گی. تو ایک دفعہ اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. سب نے اشارہ کرنا ہے. لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. ایک دفعہ پھر سے. لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. اور مؤنث کے لیے لہا. ٹھیک ہے، الٹے ہاتھ سے اشارہ کریں گے. لہا. ٹھیک ہے. ایک دفعہ ترجمہ کر لیں. لہو، ترجمہ کریں. لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. ہم سب کے لیے، ہمارے لیے. اچھا، دوسرا لفظ ہے من.
من سے کیا مراد ہے؟ سے. اور اس کی مثال کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا، اس کو ہم اسی طرح جو 6 ضمائر ہیں اور 7واں ایک مؤنث کا، اس کے ساتھ ملا کے ہم پڑھیں گے. تو دہرائیے: منہو، منہم، منکا، منی، منکم، منا. پھر سے منکو، منہو، منہم، منکا، منی، منکم، من. یہ پیچھے جو بھائی سو رہے ہیں یہ ان کو جگائیں، پیچھے ایکٹیو ہو جائیں تھوڑا سا. اشارے کریں: منہو، منہم، منکا، منی، منکم، منا، منہا. ترجمہ کریں گے: منہو اس سے، منہم منکا، منی منکم، منا منہا اس عورت سے. جی، ان ہم نے پڑھا تھا، ان سے کیا مراد ہے؟ سے. اور دوسرا کے بارے میں. اور اس کی مثال کیا تھی؟ رضی اللہ عنہ. ہاں جی، رضی اللہ تعالی عنہ یاد کرنے کے لیے. اچھا، مثالوں سے جب بھی آپ یاد کرتے ہیں نا تو چیز بڑے اچھے طریقے سے یاد ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ سے اچانک کوئی پوچھے ان کا کیا مطلب ہے، تھوڑا سا آپ کو سوچنا پڑے، لیکن جب آپ کے ذہن میں یہ مثال ہوگی رضی اللہ عنہ تو فوراً آپ کے مائنڈ میں ریکال ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اچھا، اب ایک اور آپ دیکھیں کہ جب آپ حدیث پڑھتے ہیں نا، حدیث میں کیا ہوتا ہے؟ روایت ہوتی ہے، اس کی پھر متن ہوتا ہے. تو روایت کیسے پڑھی جاتی ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام سے روایت. قرآن میں اچھا دوسرا جو مطلب ہے کے بارے میں، یہ کہاں پہ آتا ہے؟ اس کی کوئی مثال اگر ذہن میں آ رہی ہو قرآن سے. یسألونک عن الساعہ. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں جو سوال کیے گئے نا نبی علیہ السلام سے، یسألونک عن ذی القرنین، یسألونک عن الساعہ، ان سے کیا مراد ہے؟ کے بارے میں. اچھا، اس کے بعد یہ 3 جو حروف کل ہم نے پڑھے، بی، فی اور اعلیٰ. بی سے کیا مراد ہے؟ سے یا ساتھ، دونوں استعمال ہوتے ہیں. فی سے مراد ہے میں، اور اعلیٰ سے مراد ہے پر. بی کی کیا مثال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی کی کیا مثال ہے؟ فی سبیل اللہ. اور اعلیٰ کی السلام علیکم. اس کی پریکٹس ہم کر لیتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی، یہاں پہ کیا ہے؟ ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا. لیکن یہاں پہ جب آپ کر رہے ہیں تو یہ ہی بن گیا ہے ہو سے، اور یہ ہم بن گیا ہے. ایسے ہی ہے، یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہی، ہم، ہی، ہم. تو کل میں دیکھ رہا تھا یہاں پہ کلاس میں کچھ لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہو رہے تھے اس حوالے سے، بھی ہم پڑھ رہے تھے، فی ہم پڑھ رہے تھے. تو ایک قاعدہ ہے چھوٹا سا، اگر آپ نوٹ کر لیں تو بہت اچھا ہوگا کہ یہ کب آپ نے ہو لگانا ہے اور کب ہم لگانا ہے اور کب ہی لگانا ہے اور کب ہم لگانا ہے. ٹھیک ہے، قاعدہ اس کا یہ ہے کہ اصل جو لفظ ہے وہ ہو اور ہم ہی ہے. اصل کیا ہے؟ ہو اور ہم ہی ہے. اس کی شکل چینج کب ہوگی؟ ہی اور ہم یہ کب بنے گا؟ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے جو لفظ ایڈ ہو رہا ہے اس کے اوپر حرکت کون سی ہے. کیا دیکھنا ہے آپ نے؟ اس سے پہلے جو لفظ آپ ایڈ، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کبھی بھی اکیلے نہیں آتے. ٹھیک ہے، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضمائر متصلہ. متصل کسے کہتے ہیں؟ جڑا ہوا، ایڈجسنٹ. ٹھیک ہے، اٹیچڈ. یہ کبھی بھی اکیلے نہیں آتے، اس لیے ان کی شیپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گویا پیچھے سے کچھ کٹ کیا گیا ہے. ایسے ہی ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس سے پیچھے جو بھی لفظ ایڈ ہو رہا ہے اس کی حرکت کیا ہے. اگر تو اس کی حرکت زبر اور پیش ہے تو یہ ہو کے ساتھ آئیں گے، بالفرض لہو. ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ یہ پیش کے ساتھ آئیں. اگر اس سے پہلے پیش ہے جس طرح کہ رب ہو، تب بھی یہ پیش کے ساتھ آئیں گے. اگر اس سے پہلے کوئی ساکن حرف ہے تب بھی یہ پیش کے ساتھ آئیں گے، جیسا کہ من ہو. 3 باتیں ہو گئی. اگر اس سے پہلا جو حرف آ رہا ہے وہ زبر کے ساتھ ہے، وہ پیش کے ساتھ ہے، اور وہ ساکن ہے تو یہ کیا ہوگا؟ پیش کے ساتھ آئیں گے. اگر اس سے پہلے جو حرف لگ رہا ہے وہ زیر کے ساتھ ہے تو یہ کس کے ساتھ آئیں گے؟ زیر کے ساتھ آئیں گے. اور اگر اس سے پہلے یا ساکن آ رہی ہے تب بھی یہ زیر کے ساتھ آئیں گے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کیس میں کیا ہے؟ زیر لگ رہی ہے، ان دونوں میں یا ساکن ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا پھر؟ یہ
زیر کے ساتھ آئیں گی. یہی اس کا کیس ہے. اگر ہم سے پہلے کوئی لفظ آ رہا ہے، اس پہ زبر ہے، پیش ہے یا کوئی ساکن ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ ہم آئے گا. لیکن اگر اس سے پہلے زیر آ رہی ہے یا ساکن آ رہی ہے تو یہ کس کے ساتھ آئیں گے؟ ہم کے ساتھ آئیں گے. اب تو کنفیوژن نہیں ہوگی، کلیئر ہوگی یہ چیز؟ ٹھیک ہے. اسی طرح پریکٹس ہم کر لیتے ہیں. بہی، بہم، بکا، بی، بکم، بنا، فیہی، فیہم، فیکا، فیا، فیکم، فینا. اچھا یہ اس میں بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی تھی کہ اس کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے. دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ کیا ہے؟ اس میں ایک یا موجود ہے. ایک یا یہ والا ہو گیا، دو یا ہو گئے. تو جب بھی عربی زبان میں دو حروف اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ شد بن جاتی ہے. کیا بن جاتی ہے؟ اس کو ڈبل پڑھنا ہوتا ہے. ایک آپ یا پڑھیں گے فی کا اور ایک یا یہ والا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ کیسے پڑھیں گے؟ فی یا، فی یا. کیا پڑھیں گے؟ فی یا. یہی کیس یہاں پر ہے. الا کے اوپر ایک یا موجود ہے اور ایک یا کا اور اضافہ ہو گیا ہے، شد بن جائے گی. کیا پڑھیں گے؟ علیہ، علیہ. پریکٹس کر لیتے ہیں. علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا. گہری سانس لیں. رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما. اصل میں ہو سکتا ہے کہ بندہ تھوڑا تھک جاتا ہے نا، گہری سانس لے تو نئی آکسیجن اندر جاتی ہے، یہ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بندہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، ریلیکس کر دیتی ہے. یہ جو فزیشینز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ اچھے انداز میں بتا سکتے ہیں. اچھا آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں مزید جو 3 ہمارے پاس حروف الجر ہیں وہ ہم دیکھیں گے. الا، ما اور عندہ. اس میں نے آپ کو بتایا ہے یہ پہلا حرف جر ہے، یہ باقی 2 حرف جر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح کریں گے. الا کو آپ نے جوڑنا ہے ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا کے ساتھ. اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، آخر میں کیا آ رہا ہے؟ لا ساکن آ رہی ہے نا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ الیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ کیجئے. الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا. اور الا کا مطلب کیا ہے؟ کی طرف، کی طرف. ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اس کی مثال ہے. اچھا آگے ہم چلتے ہیں. اس کا ایک دفعہ ترجمہ آپ کریں گے. الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، ہماری طرف. مع کا مطلب ہے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس کو اسی طرح اس کے ساتھ جوڑیں گے. اب مع کے اوپر کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. اچھا اب ماں کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے تو کوئی چینج نہیں ہوگا، ماں ہو ہی آئے گا. ٹھیک ہے، ماں ہو، ماہم، ماکا، مائیا، معکم، معنا. یہ سب لوگ نہیں بول رہے، آواز نہیں آ رہی، سو گئے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ سب کی آواز آنی چاہیے. یہاں پہ تقریباً 90-95 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ماہو، ماہم، ماکا، مائیا، معکم، معنا. ترجمہ کریں. ماہو، ماہم، ماکا، مائیا، معکم، معنا، ہم سب کے ساتھ. سوال جواب پہ آ جاتے ہیں. حل کا کیا مطلب تھا؟ کیا. معہو کا کیا مطلب ہے؟ اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو حل اللہ معہو، کیا اللہ اس کے ساتھ ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ نعم اللہ معہو، جی ہاں اللہ اس کے ساتھ ہے. تو میں سوال کروں گا، آپ نے جواب دینا ہے. حل اللہ معہو، اشارے کے ساتھ. حل اللہ معہو. سب لوگ جواب نہیں دے رہے. حل اللہ معہو، اشارے ادھر ادھر جا رہے ہیں. حل اللہ معہو، حل اللہ معہم، 4 انگلیوں سے. حل اللہ معہم، جی. حل اللہ معکا، معیہ. حل اللہ معکا، نعم اللہ معیہ. اپنی طرف اشارہ کریں. حل اللہ معکا، حل اللہ معکم، حل اللہ معکم. ابھی استاد نے آپ کو بتایا کہ جب بھی سوال ہو یا ہم میں ہوگا تو جواب بھی ہو یا ہم میں ہی ہوگا، لیکن جب سوال جو ہے وہ کا میں ہوگا، جواب ہی میں ہوگا، کم میں ہوگا تو جواب نا میں ہوگا.
اگلا لفظ ہے عندہ. کیا لفظ ہے؟ عندہ. یہاں اس کی مثال دی گئی ہے کم ریال عندہ کا. عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس. قرآن سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی مثال ہو عندہ کی، کوئی مثال قرآن سے. عند ربہم، ٹھیک ہے. عندہ علم الساعہ، سب اسی طرح عندہ علم الساعہ، ٹھیک ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ. پاس ہونا اور ساتھ ہونا میں فرق کیا ہے؟ اچھا یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، یہ ما اور عندہ جو ہے نا، یہ ان کو زمان ظرف کہتے ہیں، ظرف زمان. یہ کسی چیز کی نا پوزیشن شو کرتے ہیں. ایک چیز ہے جو میرے پاس ہے، جو میری ملکیت میں ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں کہتا ہوں عندہ. عندی کتاب، میرے پاس ایک کتاب ہے. لیکن معیہ اگر میں کہتا ہوں کرسی، میرے ساتھ ایک کرسی ہے، ٹھیک ہے. ساتھ اور پاس جس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں، ساتھ آپ کے ساتھ کوئی چیز ہو، پاس جو آپ کے پاس کوئی چیز ہو، ٹھیک ہے، آپ کی ملکیت میں ہو، یہ وہی اس میں فرق ہے. اچھا اب عندہ کی ایک دفعہ ہم پریکٹس کر لیتے ہیں، پھر سوال و جواب کی طرف آتے ہیں. عندہ کا کیا مطلب ہے؟ پاس. اس طرح کے کیا کریں گے بتائیں؟ عندہو، عندہم، عندکا، عندی، عندکم، عندنا. ترجمہ کریں گے عندہو، عندہم، عندکا، عندی، عندکم، عندنا. سوال جواب کی طرف آ جائیں. آپ نے بتانا ہے مطلب کیا ہے. حل عندہ قلم، مطلب کیا ہے پہلے؟ کیا اس کے پاس قلم ہے؟ حل کیا عندہ اس کے پاس قلم، قلم ہے. جواب کیا ہوگا؟ نعم عندہ قلم. اسی طرح حل عندہم قلم، عندہم قلم. اور اسی طرح اگر میں صاحب بھی آپ سے سوال کروں حل عندک قلم، عندی قلم. اچھا اس میں نا آپ لوگ اپنے طور پہ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ یہاں پہ چلتے پھرتے جو ہم سوال و جواب سیکھتے ہیں آپس میں پریکٹس کیا کریں. کسی سے پوچھیں آپ جا کے حل عندک کتاب، کیا آپ کے پاس کتاب ہے؟ حل عندک ساعہ، کیا آپ کے پاس گھڑی ہے؟ حل عندک قلم، کیا آپ کے پاس قلم ہے؟ حل عندک جوال، کیا آپ کے پاس موبائل فون ہے؟ اور وہ اس کو جواب دے گا. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی پریکٹس ہوگی. تو جس طرح عندی جوال، عندی، ٹھیک ہے. اچھا جس طرح ہم نے یہ دیکھا کہ مذکر بھی ہم سیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ مؤنث بھی سیکھ رہے ہیں. تو یہ جو تین ہم نے سیکھے الا، ما اور عندہ، اس کی ہم نے مذکر تو سیکھ لیا الیہ، علیہ اور عندہ. اب ہم کیا کریں گے؟ اس کا مؤنث بھی سیکھیں گے. تو الیہ کا مؤنث کیا ہوگا؟ الیہا. علیہ کا مؤنث علیہا. عندہ کا مؤنث عندہا. معہ کا مؤنث معہا. ٹھیک ہے. تو یہ پورا آپ کے سامنے ایک طرح سے یہ ٹیبل آ گیا. تو چھوٹا سا ایک ٹیسٹ ہے. الیہ کا معنی بتائیے، کیا معنی ہے؟ اس کی طرف. اور ٹی پی آئی کیا ہوگی اس کی؟ اس کی طرف. جی معنا ہمارے ساتھ. اور ٹی پی آئی کیا ہوگی اس کی؟ ہمارے ساتھ. عندک آپ کے پاس. ٹھیک ہے. ایک انگلی سے آپ نے سامنے کی طرف اشارہ کرنا ہے. تو جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. اچھا یہ ابھی آپ کو میں نے وقفہ لیا ہے اس لیے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ جس طرح یہ ساتھی پڑھا رہے ہیں نا جی، اسی طرح آپ بھی پڑھا سکتے ہیں. جیسے ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا، نہیں ہم کر لیتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ سعد بھائی نے پہلے وہ دوسرا حصہ کور کیا سبق نمبر 1 کا، اور اس کے بعد فیاض بھائی نے کیا. سعد سہیل بھائی جو ہے وہ یعنی 2020 میں کووڈ کے سال میں انہوں نے میرے ساتھ یہ کورس پڑھا تھا، اور اس کے بعد سے مسلسل پڑھا رہے ہیں. صرف اتنا ہی فرق ہے کہ انہوں نے مسلسل اس کو پڑھایا ہے. ٹھیک ہے نا. اور حالانکہ میں نے ان کو پہلے نہیں بتایا کہ آپ نے یہ پڑھانا ہے، تو میں نے ویسے کہا جی آج نہیں پڑھانا، تو وہ آپ کی ہیبٹ بن جاتی، ڈیولپ ہو جاتی. فیاض بھائی ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ ہیں یو ایم ٹی کے اندر، ایبٹ آباد سے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ انہوں نے 2 سال پہلے یو ایم ٹی کے اندر ہماری کلاس ہوئی تو اس کے اندر انہوں نے پڑھایا، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ پڑھا رہے ہیں مستقل.
ایک بات میں آپ کو بڑی کلیئر کر دوں کہ یہ جو قرآن کے ساتھ آپ کا اور میرا تعلق جب تک وہ نشہ نہیں لگتا نا، جس کو نشہ سمجھتے ہیں نا جی، کہ آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، یہ اس وقت تک نہیں لگتا کہ جب تک آپ پڑھاتے نہیں. یا میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ وہ فیلنگ قرآن کے ساتھ آپ کی وہ ڈیولپ ہی نہیں ہو سکتی جو جب تک آپ اس کو پڑھاتے نہیں. سنتے رہیں آپ ساری زندگی سنتے رہیں، اس کا وہ لطف نہیں ہے. آپ سب ایسے ہی ہے نا جی، ٹھیک ہے نا، کہ جب تک آپ اس کو پڑھاتے نہیں. تو بار بار ہم آپ سے یہ ارادہ بھی لے رہے ہیں، آپ کو توجہ بھی دلا رہے ہیں کہ یہ طے کر لیں کہ مجھے اس کو پڑھانا ہے. اب یوں آپ کو بتاؤں کہ یعنی کلاس نہ ہو نا کہیں پر، تو یہ ہم اور سارے ساتھی جو کہتے ہیں اچھا کلاس کیوں نہیں ہو رہی جی، کلاس کیوں نہیں ہے، نئی کلاس کہاں آرگنائز ہو رہی. ٹھیک ہے، یعنی وہ ہوتا ہے نا بندہ یعنی ایسے ہے جو سمندر میں مچھلی ہوتی ہے تو وہ باہر ہو تو وہ پچھلی لائٹس تھوڑی سی رن ہے اس میں، تو یعنی اس کو فیل ہوتا ہے کہ میں اس سے باہر ہوں. اچھا دوسرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو پڑھاتے ہیں تو آپ کی اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع بڑھ جاتا ہے. یعنی آپ کی اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع، یعنی جب میں جن دنوں میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میری نماز مختلف ہوتی ہے، اور جب میں نہیں پڑھا رہا ہوتا تو میری نماز مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی، یعنی اپنی نماز کا بھی مزہ لینا ہے تو اس کو پڑھانا پڑے گا، یہ طے ہے. ٹھیک ہے نا، اور اس بات سے مت گھبرائیں کہ شروع میں مجھے یہ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. دیکھیں سیکھنے میں جتنی بھی آپ غلطی کرتے ہیں، سکھانے میں جتنی بھی آپ سے غلطی ہوگی، آپ سب صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی ریوارڈ دیتا ہے. لیکن قرآن کے حوالے سے جو ہے نا وہ آپ لوگ جانتے. تو یہ ایک بڑا سنہری موقع ہے کہ آپ. اچھا اس سے پہلے ہم نے سیکھا تھا کہ پچھلے سبق میں آپ نے بھولنے کا نظام سیکھا. اب ہم یاد رکھنے کا نظام سیکھیں گے کہ ہم چیزوں کو یاد کیسے رکھ سکتے ہیں. پہلی دہرائی 1 گھنٹے کے بعد. کب؟ 1 گھنٹے کے بعد سبق پڑھ لیا، 1 گھنٹے کے بعد دہرائی. دوسری دہرائی 24 گھنٹے کے بعد. تیسری دہرائی 1 ہفتے کے بعد. چوتھی دہرائی 1 مہینے کے بعد، اور 5ویں دہرائی 6 مہینے کے بعد. یہ ہے ترتیب. پہلی دہرائی ذرا اونچی آواز میں بولو. پہلی دہرائی، دوسری دہرائی، تیسری دہرائی، چوتھی دہرائی اور 5ویں دہرائی. آپ کو پتا ہے نا کہ جب بیوی جو ہے نا وہ آپ کو لکھ کے دیتی ہے یہ سامان لے کے آنا ہے، تو آپ کو وہ آدھے گھنٹے کے بعد دہراتی، اس کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے بھول جانا ہے، رستے جانے بھول جانا ہے. ٹھیک ہے نا، ہے اچھا. تو اس لیے وہ آپ کو یاد کراتی ہے، اس کو پتا ہے یہ سارا ہے نا، آپ کو دہرائی جو ہے بار بار کروانے. ہے جی. تو دوبارہ دہرائی. پہلی دہرائی، دوسری دہرائی، تیسری دہرائی، چوتھی دہرائی، 5ویں دہرائی. اور اس طرح یہ ہمارا سبق نمبر 7 جو ہے وہ مکمل ہو گیا، اور اب ہم 8 کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن